سوال پیدا پھر ہوا کہ جب کچھ نہیں مانگا تو اہل بیت کی محبت کیوں مانگی؟ ہو سکتا ہے یہ صلہ بن جائے؟ تو سنو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے، قرابت داروں کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں صاحب، یہ امت کی ضرورت ہے۔ امت ان سے پیار کرے گی تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوگی۔ میرے حضور نے فرمایا میں تم کو لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور جن کو بھاری فرمائیں وہ کتنے بابز ہوں گے آپ اندازہ تو لگائیں۔ فرمایا پہلی چیز ہے کتاب اللہ، جس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، جس کے ہر حرف سے اجالے پھوٹتے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم راہ راست پر گامزن ہو جاؤ گے۔ دوسری چیز میری اطرت، میری اہل بیت، اور 3 مرتبہ فرمایا کہ میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اپنے رب سے ڈراتا ہوں، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اپنے رب سے ڈراتا ہوں، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اپنے رب سے ڈراتا ہوں۔ ان میں سستی نہیں کرنا، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر امت ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوئی؟ پھر امت فرقوں میں کیوں بٹی؟ پھر ایک دوسرے کی گردنیں کیوں ماری گئیں؟ پھر ایک دوسرے پر انگوش نمائی کیوں ہوئی؟ میرے حضور نے تو فرمایا تھا کہ میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو صاحب شرط یہ بھی تو لگائی تھی کہ قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ترجیح دی، اہل بیت کو نظر انداز کیا۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو ترجیح دی، قرآن کو نظر انداز کیا۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا ڈھنڈورا تو پیٹا، لیکن قرآن کے پارے بھی پورے نہیں مانے۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو ایک ہاتھ میں اہل بیت ہے۔ نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، نہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑا ہے، اور نہ انشاءاللہ چھوڑیں گے۔ اور میرے حضور نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ تم سر پٹک پٹک کے مر جاؤ، قرآن کو اہل بیت سے اور اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ میدان کربلا میں لوگوں نے دیکھا کہ قرآن سینے میں ہے اور حسین سینے کے اوپر ہے، سر تن سے جدا ہو گیا۔ نہ قرآن نے حسین کو اور نہ حسین نے قرآن کو چھوڑا۔